حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، پچھلے متواتر 2 خطبات جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوش ہونا اور اس کے لیے محافل میلاد کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا، الحمدللہ اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ برکت کے لیے آج بھی اسی پر کچھ گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہ قرآن میں صاف لکھا موجود ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں پر۔ یہ بھی لکھا موجود ہے اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو یقیناً سرکار اللہ کی سب سے پیاری نعمت ہیں، تو حضور کی آمد پر چرچا کرنا بالکل درست ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، اس پر تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہوو، خوشی کرو۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کراؤ، یعنی وہ دن جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت نازل فرمائی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، فرمایا ان کو اللہ کے دن یاد کراؤ۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، انعام ملے، اس دن کو یاد رکھا جائے گا، اس کا بار بار تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ بار بار تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نبی کریم علیہ السلام جو کہ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، بار بار حضور کے ذکر کی محفلیں سجا کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا، سرکار کا غلام بنایا۔ ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن تو نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کر ہمارا سہارا بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ اب اس پر ایک اور مزید سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کبھی میلاد منایا؟ یہ ایک سوال کرتے ہیں لوگ، کیا نبی کریم علیہ السلام نے میلاد شریف منایا؟ پھر آگے سے خود ہی غیب کی خبریں دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو تم کیوں مناتے ہو؟ یہ پرسوں میں فیاض یہ دھوبی جو ہے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ میرے پاس آیا، کئی سوال کیے، ان میں سے اس کا ایک سوال یہ تھا، کہتے جی اگر میلاد منانا درست ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام مناتے، اگر درست ہوتا تو صحابہ میلاد مناتے، جب سرکار نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو تم خواہ مخواہ مناتے ہو۔
اگر یہ اتنا ہی برکت والا صحیح کام ہوتا تو وہ بھی کرتے نا۔ تو میں نے کہا پہلے نمبر پر مجھے آپ یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، تمہیں کس نے بتایا؟ کیا قرآن میں لکھا ہے ایسا کہ حضور نے میلاد نہیں منایا، صحابہ نے میلاد نہیں منایا؟ قرآن میں لکھا ہے؟ کہتا جی قرآن میں تو نہیں لکھا۔ میں نے کہا پھر تمہیں کس نے بتایا؟ کیا حدیث میں لکھا ہے؟ کیا بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داود شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، موطا امام مالک میں، موطا امام محمد میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند دارمی میں، مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں نے کہا وہ سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں، میں ساریوں کے نام آپ کو بتاؤ تو صحیح کس حدیث میں لکھا ہے؟ کیونکہ تم نے دعویٰ کر دیا کہ ابو بکر نے نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، مولا علی نے نہیں منایا، نبی پاک نے بھی نہیں منایا۔ میں نے کہا تمہیں بتایا کس نے کہ انہوں نے نہیں منایا؟ کیونکہ یا تو اللہ کا قرآن بتائے گا یا نبی پاک کا فرمان بتائے گا، تو تمہیں کس نے بتایا؟ کہتا جی بتایا تو کس نے نہیں۔ میں نے کہا نہ اللہ نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا، نہ نبی پاک نے بتایا، پھر آپ نے کیوں فرمایا؟ پھر آپ نے کیوں فرمایا کہ نہ نبی پاک نے منایا نہ صحابہ نے منایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کہتے جی کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا پھر آپ نے کیوں فرمایا؟ کہتا جی لوگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر لوگوں کی سنی سنائی پہ نہ جاؤ نا۔ میں نے کہا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نے نہیں کیا، حضور نے نہیں کیا، یا تو اس پر دلیل دو، نہیں تو یہ آپ اپنی بات اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کو نا تھوڑا سا نبض سے پکڑ لیا کرو۔ دھڑام کہیں گے جی نبی پاک نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی۔ بھائی تمہیں کس نے بتایا ہے؟ نبی پاک کی خبریں ہمارے پاس یا قرآن کے ذریعے پہنچیں گی یا حدیث کے ذریعے۔ کون سی آیت میں لکھا ہے یا کون سی حدیث میں لکھا ہے حضور نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی؟ سمجھ آئی نا؟ یہ خام خواہ لوگوں کی نا ہوا میں فائرنگ کرنے کی عادت ہے۔ جی نبی پاک نے یہ نہیں کیا، جی نبی پاک نے یہ نہیں کیا، جی نبی پاک کے صحابہ نے یہ نہیں کیا، جی صحابہ نے یہ نہیں کیا۔ اتنی جو لمبی چھوڑتے ہیں، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی نا؟ وگرنہ مجھے بتا دے کوئی، آج بتا دے، کل بتا دے، اگلے سال بتا دے، اس سے اگلے سال بتا دے، چلو میرے مرنے سے پہلے مجھے بتا دے کہ قرآن میں لکھا ہے نبی پاک نے نہیں منایا، حدیث میں لکھا ہے نبی پاک نے نہیں منایا۔ جب ایسا قرآن میں نہیں لکھا تو حدیث میں نہیں لکھا، تو پھر جو بندہ اپنی طرف سے نبی پاک پر ایک بات بنا کے ڈال رہا ہے، وہ ثواب کا کام کرتا ہے یا گناہ کا کام کرتا ہے؟ بولیے بھائی ایک عمل حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بندہ اس بات کو پکڑ کر حضور پر ڈالے خود بنا کر، گناہ ہے یا ثواب ہے؟ گناہ ہے، اور پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ فرمایا جو بندہ مجھ پر جھوٹ بولتا ہے نا، وہ جہنم میں اپنی سیٹ پکی کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے اپنی طرف سے خواہ مخواہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا۔ مجھے بتا دو پھر ایسا کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا تو پھر آپ کیوں فرماتے ہو بھائی؟ اب آؤ اس سوال کا جواب ہم سے لو۔ کیا نبی کریم علیہ السلام نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا؟ بالکل۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ مروجہ طریقہ ہے اس کے مطابق میلاد تھا وہ یا اس سے ہٹ کر تھا، اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے،
لیکن نفس ذکر ولادت، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ تو اللہ نے بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی کیا ہے، اور یہی تو میلاد ہے نا، سرکار کی آمد کا ذکر کرنا۔ اور کیا میلاد میں کوئی نیا کٹا تھوڑا کھولا جاتا ہے؟ یہ اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، سرکار کی آمد کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ذرا سنتے جائیے، اللہ نے بھی حضور کے میلاد کا ذکر کیا ہے، رسول اللہ نے بھی کیا ہے، باقی نبیوں نے بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے میلاد کا ذکر کیا ہے، سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق لیا، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا اے نبیو میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا پھر تمہارے پاس تم سب نبیوں کے بعد اگر میرا رسول تشریف لے آئے تو کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا اے میرے نبیوں جب تم سب کے بعد میرا نبی پیدا ہو جائے، میرا نبی تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے، تم نے آئے گا تم سب کے بعد، لیکن تم میں جو بھی ان کا زمانہ پائے تو کیا کرے؟ ان پر ایمان بھی لائے اور ان کی مدد بھی کرے۔ اب بتاؤ کیا اللہ نے نبیوں کا مجمع لگا کر ان کے سامنے حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ بولیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، بس یہی تو میلاد ہوتا ہے نا، اکٹھے ہو جانا، اللہ کے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، سرکار یوں آئے تھے، سرکار یوں پیدا ہوئے تھے، یہ معجزات ظاہر ہوئے تھے، یہی تو میلاد ہوتا ہے نا۔ تو پتہ چلا حضور کی ولادت اور تشریف آوری کا ذکر اللہ نے نبیوں کا مجمع لگا کر ان کے سامنے کیا ہے۔ اب اور بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں، اللہ نے حضور کی تشریف آوری کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کس کی تشریف آوری کا ذکر ہے؟ ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کس کی تشریف آوری ہے؟ حضور کی ہے نا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا، سرکار کی شان کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اونچی آواز سے کہہ لو نا۔ فرمایا تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی۔ کتاب قرآن ہے اور نور سے مراد حضور کے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ بتاؤ سرکار کی تشریف آوری کا ذکر ہے کہ نہیں ان آیتوں میں؟ تو اللہ نے کیا ہے نا۔
کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ یہ بھی سرکار کے بھیجے جانے کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا حبیب پیارے ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ بھیجے جانے کا ذکر آ گیا نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو جمع فرمایا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ 28ویں پارے کی آیت پڑھی ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں او میرے ماننے والوں سنو، ایک دن میں تم سے دور چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد اللہ کا ایک رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ اب یہ دیکھیں حضور کے آنے کو خوشخبری کے لفظوں سے حضرت عیسیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا تمہیں خوشخبری ہو میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ اس کے آنے کی کیا ہو تمہیں؟ بولو یار کیا ہو؟ خوشخبری۔ تو پتہ چلا سرکار کی آمد کو خوشخبری سے تعبیر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے کیا ہے۔ تو بتاؤ پھر خوشخبری پر بندہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ خوشخبری آئے گی، آمنہ کا لال آئے گا، اور ہم کہتے ہیں وہ آمنہ کا لال خوشخبری بن کے آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی خوشخبری دیں اور سرکار فرمائے کہ میں ان کی بشارت، ان کی خوشخبری بن کے آ گیا ہوں، تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے نا۔ خوشخبری پر بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے نا۔ ایک اور آیت سن لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کا الارم بج رہا ہے، بند کرنا۔ توجہ ہے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لو بھائی، ادھر توجہ کریں نا میری طرف، بولیں سبحان اللہ۔ آپ ادھر آگے سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف سرکار کے آنے کا ذکر کیا بلکہ رب سے مانگا ہے حضور کو۔ سمجھ آئی نا؟ سنیے پہلا پارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بناتے بناتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ ایک دعا یہ مانگے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا۔ کون دونوں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا، مسلمان رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروپ کو مسلمان رکھنا۔ یعنی ہماری اولاد کے دو گروپ ہوں گے، ایک بے ایمانوں والا اور ایک مسلمانوں والا۔ یا اللہ سارے بے ایمان نہ بنے، میری اولاد کے ایک گروپ کو کیا رکھنا؟ ایک لڑی کو، ایک قوم کو، ایک گروپ کو کیا رکھنا؟ اچھا یہ بتاؤ میں نے کیا پڑھ کے سنایا؟ قرآن پڑھے نا؟ تو میں تقریر قرآن سے کر رہا ہوں نا، باہر تو نہیں گیا نا؟ تو پھر آپ بھی باہر نہ جاؤ، یہیں بیٹھے بیٹھے بولو نا سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ قرآن ہے۔
اب یہ یاد رکھنا، حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا اور ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو بولیے مسلمان رکھنا۔ اب آگے کیا دعا مانگی؟ آیا اگلی دعا، سبحان اللہ، آگے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، بیچ میں چند آیتیں ہیں وہ چھوڑ کر یہ اگلی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ہم کعبہ کو بنا چکے، اب کعبے کو بسانے والا مصطفیٰ تو مبعوث فرما دے، اور یا اللہ کعبے کو بسانے والا مصطفیٰ جب دنیا میں آئے تو ہماری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کے آئے، ہماری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کے آئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ جب کعبہ بسانے والا مصطفیٰ ہے تو میری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کر آئے۔ کون سے گروپ میں سے؟ مسلمانوں کے گروپ میں سے۔ اب بتاؤ پھر سرکار کی لڑی کن کی لڑی ہے؟ پاکوں کی لڑی ہے یا پلیتوں کی لڑی ہے؟ پاکوں کی لڑی ہے نا۔ تو نہایت افسوس مجھے ان لوگوں پر کہ جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کو کافر کہہ دیا۔ 4 کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں، 4 کتابیں جن میں یہ غلیظ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک کے والدین جہنمی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد رکھو، پہلے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک گروپ کو ضرور مسلمان رکھنا۔ پھر آگے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کو میری اولاد کے مسلمان گروپ میں سے پیدا فرما دے۔ کس گروپ میں سے؟ تو قرآن نے کیا بتا دیا؟ حضور جس گروپ میں سے آئے وہ گروپ کیا ہیں؟ بولیں یار مسلمانوں کا گروپ ہے، ایمان والوں کا گروپ ہے۔ اس پوری لڑی میں کوئی پلیت کوئی کافر نہیں ہے، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، نبی پاک کا فرمان بھی یہی کہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ينقلني من الاصلاب الکریمۃ الی الارحام الطاہرہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ابا جی حضرت عبداللہ پاک تک، حضرت اماں حوا سے لے کر جناب سیدہ آمنہ پاک تک، سرکار نے فرمایا میں ہمیشہ پاک لوگوں سے پاک مائیوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا دنیا میں آیا ہوں۔ سرکار نے فرما دیا میری لڑی ساری پاکوں کی لڑی ہے، اس لڑی کے اندر کوئی پلیت ہے ہی نہیں، ساری لڑی کیا ہے؟ پاکوں کی لڑی ہے۔ کیا ہے؟ پاکوں کی لڑی ہے۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنے کافر ماں باپ کے نسب پر فخر نہ کرے۔ کافر ماں باپ کے نسب پر فخر بولو نہیں کر سکتے، حضور نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر والدین مسلمان ہوں پھر بندہ فخر سے کہہ سکتا ہے الحمدللہ ہماری لڑی ساری پاکوں کی لڑی ہے، ہم مسلمان ہیں، میرا دادا بڑی شان والا تھا، میرا پردادا بڑی شان والا تھا، پھر کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر لڑی کافروں کی ہو اوپر والی تو حضور نے فخر کرنے سے بولو منع کر دیا ہے، سمجھ آئی نا؟ کافروں کی لڑی پر فخر نہیں کر سکتے۔ اب ذرا آؤ حدیثوں کی طرف۔
کیا نبی پاک نے اپنی اوپر والی لڑی پر کبھی فخر کیا کہ نہ کیا؟ فخر کیا۔ سرکار نے تو فخر سے جنگوں میں بتایا، فرمایا انا بن عبد المطلب، فرمایا کافرو دیکھ بھال کر ہم سے پنگا لینا، میں مصطفیٰ عبد المطلب کا پوترا ہوں۔ سمجھ آئی؟ سرکار نے فخر سے بتایا نا۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے کافر پیو ماں دادے پردادے کا نام فخر سے لیتے ہوئے 9 پشتیں گنوا دے، تو فرمایا اگر وہ 9 پشتیں فخر سے کافروں کی گنوا دے، فرمایا ان 9 جہنمیوں کے ساتھ 10واں یہ خود جہنمی ہے۔ مسلمان ہو خود اور اپنے کافر ماں باپ پر فخر کرے، حضور اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ جہنمی ہیں۔ تو کافروں پر تو فخر نہیں کر سکتے، سمجھ آئی نا؟ جس بندے کے پیو دادے کافر ہوں ان پر فخر نہیں کر سکتا، گناہ کا کام ہے۔ لیکن سرکار تو فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے انا بن عبد المطلب، انا بن عبد المطلب، فرماتے تھے او کافرو سن لو میں مصطفیٰ عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبد المطلب کا میں کیا ہوں؟ تو سرکار نے فخر کر کے کیا بتایا کہ میرے ماں باپ دادا پردادا کو عام نہ سمجھنا، جس طرح میں شان والا ہوں اللہ نے میرا 4 چوفیرا بھی بڑی شان والا بنایا ہے۔ سمجھ آئے نا؟ حضور کا 4 چوفیرا کیا ہے؟ حضور کی آل بھی شان والی، حضور کے ماں باپ بھی کیا ہیں؟ شان والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آمنہ مجھے آواز دیتی ہے محمد بات سن لو، حضور نے فرمایا میں رب کی نماز چھوڑ دیتا، دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ جس لجپال نے کافر ماں باپ پر فخر کرنے سے منع فرمایا، وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور بلاتی تو میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز چھوڑ کر بھی ان کے پاس چلے جاتے۔ اگر والدین کافر ہوں تو عام بندہ بھی یہ تمنا کرے گا کہ اگر میں نماز نیت لوں اور مجھے بلائیں تو میں چلا جاؤں گا؟ بولیں؟ تو حضور تو یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اگر میری ماں ہوتی زندہ اور مجھے بلاتی ہے میں نماز چھوڑ کر بھی چلا جاتا۔ اوے ہمیں یہ حکم ہے، قرآن کے اندر لکھا ہے 9ویں پارے میں، اے ایمان والو تمہیں اگر رسول اللہ بلائیں جو مرضی کر رہے ہو، چاہے نماز پڑھ رہے ہو، سب کو چھوڑ کر حضور کے پاس جاؤ۔ ہم نمازیں چھوڑ کر جس نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس نبی کہ یہ شان ہے، فرماتے ہیں اگر میری ماں ہوتی زندہ مجھے بلاتی تو میں بھی اپنی نماز چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا۔ سمجھیں نا؟ پتہ چلا حضور کے والدین بڑی، بولیں صحیح، بڑی شان والے ہیں۔ سرکار نے جب خود فرما دیا تو معاملہ ختم۔ فرمایا ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة، فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ میں اپنے ماں باپ عبداللہ کے پاس پھر ان سے آمنہ کے پاس آیا ہوں۔ تو سرکار کن میں منتقل ہوتے رہے ہیں؟ ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں۔ یہ پاک پشت کس کی ہوگی؟ مسلمان کی یا کافر کی؟ بولو۔ مشرک تو پلیت ہے نا، قرآن میں لکھا ہے انما المشرکون نجس، فرمایا مشرک تو ناپاک ہے، پلیت ہے، اور کافر پلیت ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پاکوں کے اندر سے آیا ہوں، میری لڑی ساری کن کی ہے؟ پاکوں کی لڑی ہے، پاکوں کی لڑی ہے۔ اچھا ہم میں سے نا کوئی بھی بندہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری لڑی اوپر 20 پشتوں تک ساری مسلمانوں کی لڑی ہے۔ ہو سکتا ہے 20 کیا 30 پشت پہ کوئی ہندو بیٹھا ہو، کیونکہ ہم یہ جو پاکستان اور ہندوستان والے ہیں
ہمارے پاس تو اسلام بعد میں پہنچا نا، یہاں تو سارے سکھ اور ہندو تھے، تو پھر علماء یہاں پہنچے، اولیاء یہاں پہنچے، صوفیاء یہاں پہنچے، داتا صاحب جیسے پہنچے، خواجہ معین الدین اجمیری جیسے پہنچے، جنہوں نے پھر آ کر اسلام پھیلایا ہے۔ تو ہمارے یہ پیو دادے پردادے، ان لوگوں نے پھر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اسلام قبول کیا، نہیں تو ہمارا کیا پتہ تھا اب ہم کیا سے کیا ہوتے۔ اللہ ان کو جزا دے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری لڑی اوپر والی ساری کیا ہے، صاف ستھری ہے، لیکن سید زادہ کون ہے؟ ہو سید، حضور کی اولاد سید زادہ صحیح العقیدہ، وہ ہاتھ کھڑا کر کے دعویٰ کر سکتے اور بالکل دعویٰ سچا ہوگا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں خود سے لے کر اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ تک، اور ان سے لے کر حضرت آدم اور حضرت اماں حوا تک میری ساری لڑی پاکوں کی لڑی ہے، ساری لڑی مسلمانوں کی لڑی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ سید زادہ کہہ سکتا ہے، حضور کی اولاد یہ کہہ سکتی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ بولو صحیح نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا ہمارا نبی اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، خود بھی اونچا ہے، اللہ نے حضور کا 4 چوپھیرا، اگلی نسل، پچھلی ماں باپ، اللہ نے سب کو اونچا بنا دیا ہے۔ کیوں؟ مکہ کی عادت تھی، مکہ والوں کی تانے بڑے دیتے تھے۔ سمجھ آئی نا؟ کیا کرتے تھے؟ تانے بڑے دیتے تھے۔ وہ مولوی توجہ کریں جو آج بھی حضور کے والدین کو بکتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اور مکہ والے کافروں کی عادت تھی، تانے بہت دیتے تھے۔ ذرا سی کوئی بندہ بات کرتا کہتے چپ کر، جانتے ہیں تیری ماں کو، جانتے ہیں تیرے باپ کو کیسا تھا وہ، اور تو ساڑھے اگے گل کرنا ہے، تیری ماں نو جاننے، تیرے پیو نو جاننے۔ یہ مکہ والوں کی کیا تھی؟ بولو صحیح، عادت تھی۔ کسی کو معافی نہیں دیتے تھے، عیب کھول دیتے تھے سرے بازار، اور جاتی ہوئی کسی خاتون پر جملے کسنا اور اسی وقت شیر بنا دینا کسی عورت پر، یہ ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ایسا معاشرہ تھا وہ، یعنی کوئی خاتون جا رہی ہے نا، اس کے چال ڈھال پر شعر و شاعری شروع کر دی، وہ گھر میں بعد پہنچے گی، ادھر قصیدہ پہلے تیار۔ سمجھ آئی نا؟ اس کا ناک ایسا ہے تو اس کا چہرہ ایسا ہے تو اس کا چلنا ایسا ہے تو وہ قدم ایسے اٹھاتی ہے تو وہ ہاتھ ایسے اٹھاتی ہے۔ عرب کی شاعری اٹھا کر دیکھیں، یہ چیزیں بھری پڑی ان کی شاعری کے اندر۔ سمجھ آئی؟ اس کی آنکھیں ہرنی جیسی ہیں تو اس کی گردن بطخ جیسی ہے۔ یہ ان مکہ کے لوگوں کی عادت تھی، ان کے دیوان ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو عرب کا معاشرہ ایسا معاشرہ تھا کہ کسی کو اپنے آگے بولنے، بولو کوئی بندہ اونچ نیچ کرے سے ہی کہتے چپ کر، تیری ماں کو بھی جانتے ہیں، تیرے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن قسم ہے پروردگار کی، سرکار نے جب مکہ والوں سے کہا نا تمہارے بت جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے، تمہارے جھوٹے خدا بت جھوٹے ہیں، سچا خدا صرف ایک پروردگار ہے۔ خدا کی قسم، میرے آقا کی 53 سالہ مکہ کی زندگی کے اندر کسی ایک کافر نے نہیں کہا اے محمد کیسے جرأت کرتے ہو بتوں کے خلاف بولنے کی، تمہارا ابا بتوں کو پوجتا رہا، تمہارا دادا بتوں کو مانتا رہا، سب نے یہی کہا ہمارے پیو ماں یہ کام کرتے رہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم کسی ایک نے نہ کہا کہ آپ بتوں کے خلاف جائیں گے، تمہارے ابا جی بتوں کو بناتے تھے، پوجتے تھے، تمہارے دادا جی بتوں کو پوجتے تھے، تمہارے پردادا جی کے بتوں کو پوجتے تھے، تمہارے آگے نسلیں آگے والی سارے کے سارے بتوں کے پجاری تھے۔ آج آپ الگ آ گئے، ہمیں بتوں سے روکیں گے، پہلے اپنے گھر کی صفائی کرو۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا، سرکار کے والدین اگر نعوذ باللہ بت پرست ہوتے تو مکہ والے کبھی معافی بولو نہ دیتے، بلکہ مکہ والے دشمنی کے باوجود بھی سرکار کو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کریم ابن کریم۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، اور پاک باپ کا پاک بیٹا، صاف بات کا ستھرا بیٹا۔ سمجھ آئی نا؟ دشمنی چل رہی ہے، حالانکہ سرکار بار بار فرماتے ہیں تمہارے بت جھوٹے جھوٹے جھوٹے، اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں تو بھی بڑی شان والا ہے، تیرا باپ بھی بڑی شان والا ہے۔ سمجھ آئی؟
کسی کو سرکار کے والدین پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، اور انگلی نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے سرکار کے ماں باپ بتوں کے پجاری نہیں تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ توجہ ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اب چلو سرکار کے والدین کی بات چل پڑی ہے تو 19ویں پارے کی آیتیں سن لیں ذرا محبت سے، یہ ذرا ٹھنڈے دل سے قرآن سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، فرمایا حبیب اللہ وہ ہے جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو آپ ذرا نوٹ کرو، اللہ حضور کو نماز کے وقت جو کس پیار سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا حبیب آگے پیچھے بھی تو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں، لیکن جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کو آپ کا رب، بولو صحیح، دیکھتا ہے۔ یا اللہ صرف نماز کے ٹائم دیکھتا ہے تو، یا پہلے بھی کبھی دیکھا تھا؟ آئے ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فرمایا پیارے محبوب حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ پاک تک، ان سجدہ کرنے والوں کے اندر آپ کا منتقل ہوتے رہنا یہ بھی رب نے دیکھا ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ کیا تھے؟ سجدے کرنے والے تھے نا۔ پھر کس کو سجدہ کرتے ہوں گے بھائی؟ جن سجدوں پر اللہ فخر کرتے ہوئے قرآن میں ذکر کرے، وہ سجدے بتوں کو تو نہیں ہوتے تھے نا، وہ اللہ کو ہوتے تھے نا۔ فرمایا الذی یراک حین تقوم، فرمایا حبیب جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی رب آپ کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کے نور کا ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے کے جسم میں جانا، اس سجدہ کرنے والے سے اگلے سجدے کرنے والے کے جسم میں جانا، اس سے اگلے کے اندر جانا، اس سے اگلے کے اندر جانا۔ فرمایا آدم سے لے کر عبداللہ تک، حوا سے لے کر آمنہ تک، آپ کے نور کا سجدے کرنے والوں کے اندر منتقل ہوتے رہنا یہ بھی رب نے دیکھا ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا، امام رازی نے اس کی یہ تفسیر بیان کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن نے یہ بتا دیا حضور کے سارے ماں باپ آدم علیہ السلام تک سارے بڑی شان والے ہیں، سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے والے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو حضور خود بھی شان والے ہیں، حضور کا چار چفیرا بھی اللہ نے کیا بنا دیا ہے؟ بولو یار، شان والا۔ اب ذرا ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بندے سمجھدار ہو آپ بتا دیں گے۔ ایک بندہ مسجد میں کوئی بات کرے اور مسجد سے باہر جا کر بدل جائے، مثلا مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو گواہ بنا کے کہے بھائی میں نے نا اس کے 5000 روپے قرض دینے ہیں، مسجد میں مان لے، باہر جا کر پھر جائے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایماندار بندہ ہے اور ڈنڈی مار ہے، کیا کہیں گے؟ ڈنڈی مار کہو گے نا۔ اب ذرا ایک اور بھی ڈنڈی مار ہے، اس کو تو آپ نے ڈنڈی مار کہہ دیا، ذرا دوسرے کو سمجھ لیں، سمجھ آئی نا؟ اب ایک بندہ مسجد میں کہے کہ جی میں نے آپ کے 5000 دینے ہیں، باہر جا کر مکر جائے، پھر جائے، بدل جائے، وہ ڈنڈی مار ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ فراڈی ہے، وہ دھوکہ باز ہے، یہی ہے نا؟ اچھا آگے چلو۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، 2 رکعتیں بھی پڑھتا ہے، 2 رکوع کرتا ہے، 4 سجدے کرتا ہے، التحیات میں بیٹھ جاتا ہے، التحیات بھی پڑھ لیتا ہے، پھر آگے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہتا ہے یا اللہ تو درود بھیج کن پر؟ نبی پاک علیہ السلام پر اور نبی پاک کی آل اولاد پر۔ یا اللہ جس طرح تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر،
جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر درود بھیجا نا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام پر اور نبی کریم علیہ السلام کی آل اولاد پر بھی کیا بھیجے؟ درود بھیجے۔ اب نبی پاک کے ابا جی، دادا جی، پردادا جی، آگے ان کے والد، آگے ان کے والد، یہ ابراہیم علیہ السلام تک لڑی پہنچتی ہے۔ سرکار کے ابا جی ہیں آل ابراہیم، سرکار کی امی جان ہیں آل ابراہیم، سرکار کے دادا جان ہیں آل، پردادا جان ہیں آل، آگے ان کے ابا جی کیا ہیں؟ آل ابراہیم۔ یہ سارے آل ابراہیم ہیں۔ حضور کے ابا جی آل ابراہیم اور حضور کے بیٹے بیٹیاں نواسی نواسیاں قیامت تک آنے والے سید آل محمد ہیں۔ تو نماز کے اندر بندہ یہ کہے کہ یا اللہ نبی پاک کی اولاد پر بھی، نبی پاک پر بھی درود بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد یعنی نبی پاک کے ماں باپ پر درود بھیجا تھا، اسی طرح ان پر بھی بھیجنا۔ اب نماز کے اندر تو سرکار کے والدین پر درود بھیجا جائے، اور نماز سے باہر جا کر مسجد سے باہر قدم رکھتے ہی اور کسی مولوی کے کہنے میں آ کر کہنا شروع کر دے جی نبی پاک کے والدین نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب بتاؤ جو 5000 کی بات کر کے باہر جا کے پھر رہے اس کو تو آپ نے بے ایمان کہہ دیا، تو نماز کے اندر سرکار کے والدین پر درود بھیج کر باہر جا کر کافر کہنے والا کیسے ایماندار رہے گا؟ وہ بھی تو ڈنڈی مار رہے ہیں نا۔ ہم ایک بات کریں گے، انصاف کی بات کر، یا نماز کے اندر سرکار کے والدین پر درود پڑھنا چھوڑنا پڑے گا، یا پھر یہ جو بے کاف اپنی زبان سے نکالتے ہو نا، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو سرکار ہمارے اتنے اونچے ہیں کہ سرکار تو اونچے ہی اونچے ہیں، اللہ نے حضور کا 4 چوفیرا بھی، حضور کی آل بھی اونچی ہے، حضور کے والدین بھی اونچے ہیں۔ اللہ اکبر، وما علیہ الا البلاغ المبین۔